السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ریسپیکٹڈ ٹیچر۔ آج ہمارا پہلا کلاس ہے، یہ ایک تعارفی کلاس ہے جس میں ہم آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آن لائن ٹیچنگ کیا ہے اور آن لائن ٹیچنگ اور فزیکل ٹیچنگ میں کیا فرق ہے۔ تو فزیکل ٹیچنگ تو یہ ہے کہ ہم جو مدارس میں کرتے ہیں یا مساجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یا اسکول یونیورسٹی کالج میں ہم بچوں کو جو ہے نا ٹیچ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم جو ہے نا بچوں پر دباؤ بھی کرتے ہیں اس کے سبق یاد کرے، اگر انہوں نے یاد نہیں کیا تو کبھی وہ سزا بھی دیتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے نا نکال بھی لیتے ہیں کلاس سے، یا ان کے والدین کو جو ہے نا بلا لیتے ہیں، ان کو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھتا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو یہ فزیکلی طریقہ ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے معاشرے سے مانوس ہوتا ہے تو اس چیز کو برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن آن لائن ٹیچنگ ایک ایسا چیز ہے جس میں آپ کا کام جو ہے نا بہت نرمی سے ہوگا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو آپ نے سبق پڑھایا اور انہوں نے ایک زیر ایک زبر کو بھی یاد نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں یاد کیا، آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پریکٹس کرے، آپ کو کہے کہ آپ یاد کریں، نہیں، بس آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ چلو بچے، آپ نے آج یاد نہیں کیا تو انشاءاللہ کل اس سے بہتر آپ یاد کریں گے، یہ پرانا بھی میں دوبارہ آپ کو پڑھاتا ہوں اور ایک لفظ جو ہے نا نیا بھی آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر اس کے والدین جو ہے نا، اکثر والدین ساتھ رہتے ہیں، میں جب پڑھاتا ہوں تو کسی کا ماں جو ہے نا ساتھ ہوتا ہے، کسی کا باپ ساتھ ہوتا ہے، تو میں ان کی جو وہ تو تیز آواز سے بات نہیں کرتے لیکن چپ چپ کر کے باتیں کرتے میں سنتا ہوں۔ تو جتنا آپ بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جتنے آپ بچے کو شاباش ماشاءاللہ اور جو ہے نا انٹیلیجنٹ وغیرہ کہیں گے تو اس سے بچے میں جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچہ خوش ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہی قاری صاحب سے پڑھوں گا، یہی ٹیچر سے پڑھوں گا، کسی اور سے نہیں پڑھوں گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ آپ کا اسٹوڈنٹ کنفرم ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ جب اگر اسکول جاتا ہے یا کسی رشتہ دار کو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں قاری صاحب ہے، یا ہمارے زوالوجی کا یا انگلش کا یا میتھس کا اردو کا استاد ہے، بہت اچھی طرح پڑھاتا ہے، اسی طرح تو اس سے آپ کو رسپانس بھی ملتا ہے، وہ اور اسٹوڈنٹ کو آپ کے لیے فری میں لا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو بہت جو ہے نا مشکل کام ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے کہ کیسے مؤثر انداز میں ڈیل کرے۔ تو اس کورس میں چند شرائط جو ہے نا، چند ٹاپک میں نے لکھی بھی ہے، اور چونکہ یہ ایک پیج کے لیے میں نے ایڈ رن کرنا تھا تو زیادہ نہیں لکھی، اسی وجہ سے کہ پھر پوسٹ جو ہے نا وہ فیس بک کی پالیسی کے خلاف آتا تھا، تو میں نے کچھ لکھ لیا اور کچھ انشاءاللہ ہم کورس کے دوران پڑھیں گے۔ تو یہ پہلے سب سے زیادہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آن لائن اکیڈمی پروفیشنل پیج کی ضرورت ہے، کہ آپ لوگ پیج بنائیں گے لیکن ایسے پیج بنائیں گے جو پروفیشنل ہو۔ اگر کوئی آن لائن قرآن یا آن لائن ٹیوشن یا آن لائن اسکول کی کلاسز سرچ کرتا ہے تاکہ آپ کا پیج جو ہے نا پہلے نمبر پر آ جائے، تو اس کو پروفیشنل پیج کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہماری قاری صاحبان ہیں وہ اپنے نام سے جو ہے نا پیج بناتے ہیں، جیسے کہ مثال طلحہ آن لائن قرآن اکیڈمی، یا مثال کے طور پر جو ہے نا اظہر آن لائن قرآن اکیڈمی، اسی طرح عمار آن لائن قرآن اکیڈمی۔ تو اس طریقے سے لوگ آپ کے نام کو نہیں سرچ کرتے، لوگ جو ہے نا بس کی ورڈ کو سرچ کرتے۔ اگر آپ صرف آن لائن قرآن اکیڈمی کو پیج کا نام رکھیں گے تو آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام پر اتنے زیادہ پیجز ہے کہ وہ آپ سے ایکسپرٹ ہے، ان کے فالوور آپ سے زیادہ ہے، ان کے لائکس آپ سے زیادہ ہے،
وہ جو ہے نا بہت سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا دے، تو ظاہر سی بات ہے فیس بک کی فرض ہے کہ جتنا زیادہ فالوور لائک ہو تو پہلے وہ شو ہوتا ہے، تو پھر وہ شو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کی ورڈ لگایا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اگر پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پر آپ کا پیج ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آن لائن پروفیشنل پیج کی ضرورت ہے، تو یہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ پروفیشنل پیج کس طرح بنانا ہے، سیٹنگ کس طرح کرنا ہے، اس میں آپ کیا کیا چیز لکھیں گے، کیا کیا الفاظ سیٹنگ کیسے کریں گے، اس پر آپ پوسٹ کو کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ لائک اور جو ہے نا فالوور کیسے بڑھائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ پھر پیج بننے کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے جو پیج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ فارن کنٹری میں ایڈ رن کرو گے، اور عرب ممالک میں تو اکثر میں واٹس ایپ چلتا ہے، لیکن عرب جو فارن کنٹری ہے، یورپ کنٹری ہے، وہاں پر واٹس ایپ اکثر کام نہیں کرتا، تو وہاں پر آپ میسنجر کی بٹن کو جو ہے نا شو کریں گے، تو میسنجر پر بھی آپ نے پروفیشنل سیٹنگ کرنا ہے۔ اگر آپ کسی اکیڈمی کو میسج کریں گے جنہوں نے میسنجر کا بٹن لگایا ہے، آپ چیک کر لے فیس بک آپ کے سامنے، آپ کر لے، سامنے آئے گی اسپانسرڈ پوسٹ، تو اس پر میسنجر کا آپشن ہوگا، آپ اس بٹن پر کلک کریں تو ڈائریکٹلی آپ کو میسیج آئے گا کہ تھینک یو فار میسیج، ہاؤ کین ہیلپ یو، اسی طرح۔ تو اسی طرح آپ نے بھی جو ہے نا یہ وہ شارٹ سوالات، شارٹ کویسچن میں آپ نے لکھنا ہے کہ تھینک یو فار یور میسیج، یا تھینک یو فار یور کانٹیکٹ فار آن لائن قرآن اکیڈمی، اس پہ آپ نے پھر لکھنا ہے اپنے سارے جو آپ کے شارٹ کورس ہے اس کی لسٹ آپ کس طرح بنائیں گے مؤثر انداز میں۔ تو جب وہ ان لوگوں کو جاتا ہے تو پھر جب وہ اس کا جواب دیتے تو دوسرے آپ کا نیم کیا ہے، جو نیم بتاتے تو آپ کا علاقہ کیا ہے، اسی طرح سارے جو ہے نا پروسیس ہوتے ہیں اس میں پروفیشنل میسنجر سیٹنگ میں۔ اور اس کے ساتھ بزنس واٹس ایپ ہے۔ بعض ہمارے قراء حضرات ایسے جنہوں نے ٹھیک ہے پیج بھی بنائے واٹس ایپ، بعض نے تو بالکل واٹس ایپ اٹیچ نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بس ہمارے ساتھ تو یہی ایک واٹس ایپ ہے۔ نہیں، اس واٹس ایپ پہ آپ کے پرسنل واٹس ایپ سے کوئی کام نہیں بنتا، آپ نے ایک بزنس واٹس ایپ لازمی بنانا ہے، وہ بھی اپنے نمبر سے، جو نمبر آپ کے نام پر ہو، کیونکہ بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے نا واٹس ایپ وہ ڈسیبل ہو گیا تھا، پھر میں نے واٹس ایپ کی جو پالیسی تھی، ٹیم تھی، اس کو میسیج کیا تو پھر انیبل ہوا۔ تو اسی طرح آپ کا بھی ہو سکتا ہے، اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے جو ہے نا واٹس ایپ پر رپورٹ لگا کر تو آپ کا واٹس ایپ جو ہے نا وہ بین ہو جاتا ہے۔ جب میرا واٹس ایپ بین ہو جائے اور میرا پرسنل واٹس ایپ ہو جس میں ہمارا سارا ڈیٹا ہوتا ہے، تو پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ یار اس میں تو اتنا ڈیٹا تھا، وہ سارا گیا۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک الگ سا بزنس کے لیے آپ نے واٹس ایپ بنانا ہے، ٹیچنگ کے لیے الگ سا واٹس ایپ بزنس بنانا ہے، جس نام پر آپ کا پیج ہے اس نام پر آپ نے واٹس ایپ بزنس بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر واٹس ایپ بزنس میں آپ نے بھی وہ ڈائریکٹ میسج، اگر آپ نے مجھے میسج کیا تو شاید آپ کو ڈائریکٹ میرا میسج آیا ہوگا کہ آپ ہمارے پلا کورس سے آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ کو آتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا پروفیشنل سیٹنگ ہے، اس میں بزنس ٹول میں پروفیشنل سیٹنگ ہے۔ پھر بزنس، اس میں جو بزنس سیٹنگ ہے وہ آپ نے اچھی طرح کر لی، بایو آپ نے اچھی طرح لکھ لی، ڈسکرپشن آپ نے اچھی طرح لکھ لی، تو یہ کلائنٹ پر بہت زیادہ مؤثر انداز میں جو ہے نا اثر کرتا ہے۔ اور جو تیسرے آن لائن پڑھانے کے 15 سے زیادہ، اچھا بعض لوگ جو ہے نا پڑھاتے تو ہے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سا قاعدہ پڑھائے، کون سی لائن والے قرآن مجید پڑھائے، کس طرح پڑھائے، یا کون سی دعائیں پڑھائے، اسی طرح اگر احکام ہے تو کون سی احکام پڑھائے،
اسی طرح جو ہے نا اسلامی بنیادی باتیں کیسے پڑھائے، آداب کیسے پڑھائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم آپ کو PDF کی شکل میں، بکس کی شکل میں جو معتبر ہے، جو زیادہ تر پڑھائے جاتے ہیں آن لائن، وہ آپ کو اس میں سینڈ کی جائے گی۔ اور جو ایڈ رن کرنے کا طریقہ ہے اور کمپین کا طریقہ ہے، تو ایڈ رن کرنے کا طریقہ، جب آپ کا پیج ایک بار پروفیشنل بن جائے اور آپ کے پیج پر کچھ لائکس اور فالوور آ جائے تو پھر آپ ایڈ رن کرو گے۔ پاکستان میں تو آپ اگر ایڈ رن کریں گے تو پڑھنے والے سے پڑھانے والے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ انڈیا اور اسی طرح افغانستان کی کرنسی تھوڑی کم ہے، لیکن اگر آپ انڈیا، تاجکستان وغیرہ میں ایڈ رن کرو گے تو وہاں پر بھی 3000 روپے پڑتا ہے ایڈ رن کرنا۔ لیکن آپ گلف کنٹری وغیرہ میں تو وہاں پر جتنا بجٹ اچھا ہے، اور عرب کنٹری میں تو اتنا رسپانس اچھا ہوگا، لیکن پہلے اپنے آپ کے پیج پر لائک اور فالوور لانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ ایڈ رن کرو گے اویئرنیس کے لیے، اور اس پر آپ اپنے پیج کے لیے لائک کے لیے آپ ایڈ رن کرو گے 300 400 پہ 1000 پہ تقریباً لائکس جو ہے نا 1500 1600 لائکس ملتے ہیں۔ جب آپ کے ایک پوسٹ پر 1500 1600 لائک آتے ہیں، اگر پھر وہ پوسٹ آپ گلف کنٹری، فارن کنٹری یا عرب ممالک میں سینڈ کرتے تو لوگ اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتے کہ یہ بندہ تو بہت جو ہے نا پروفیشنل بندہ ہے، کیونکہ اس کے ایڈ پر بہت زیادہ لائکس ہے، بہت زیادہ جو ہے نا کمنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا آن لائن پڑھانے کی جو پروفیشنل اپلیکیشن ہے، ابھی ایک ٹیچر نے رابطہ کیا کہ سر آپ نے انڈیا کا جو اسٹوڈنٹ مجھے دیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ زوم لنک سینڈ کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ سینڈ کریں، تو یہ تو سکل نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ کو کیسے کہوں گے کہ آپ مجھے جو ہے نا لنک سینڈ کریں گے؟ پہلے جو ہے نا آپ کمیونیکیشن سکل سیکھ لے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے اپنے آپ سے مانوس کرنا ہے، یا